بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ کسی نے کہا کہ میں دیواریں، وہ چھت، وہ پرنالہ۔ تو 39 دن تک سب کے سب ساتھ رہے، کوششیں کرتے رہے، اور کچھ تو علم پھینک پھاک کے واپس آتے رہے۔ سادہ اور آسان زبان میں پیش کر رہا ہوں، مطلب کو سنگین ہونا چاہیے، زبان کو آسان۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ تو عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے گا، تو بہت سے افراد 39 دن تک علم کو لے جاتے رہے، یہاں تک کہ پیغمبر نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ لَأَعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ۔ مجھے اب تفصیل میں نہیں جانا۔ عزیزان گرامی، اب وہ جو 39 دن موقع پاتے رہے تھے، موقع نہ ملا ہو تو اور بات تھی، 39 دن جن سب کو موقع ملتا رہا، لیکن کبھی فتح یاب ہونے کا، وہ جو پیغمبر اسلام نے حدیث کہی تھی اس کا مصداق بننے کا کبھی شوق نہیں ہوا۔ لیکن آج پیغمبر اسلام نے رات میں کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھ رکھی ہے، اس کے ہاتھوں پہ فاتح لکھا ہے، کیا کل وہ جائے گا۔ عزیزان گرامی، وہ جو پوری زندگی کبھی علم پانے کا شوق نہیں رکھتے تھے، خود ہی کہتے ہیں پوری رات سو نہیں سکے، کہ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں تک کہ اٹھ کے رسول خدا کے خیمے کے باہر گیا، ایک مرتبہ کہا یا رسول خدا اجازت ہے اندر آ جاؤں، کہا کیا بات ہے، کہا یا رسول خدا سو نہیں پا رہا ہوں، بس اتنا بتا دیں کہ کل علم مجھے ملنے والا ہے۔ زندگی میں کبھی علم کا شوق نہیں ہوا تھا، کہ اس رات میں نے خود پوچھا کہ یا رسول خدا بس اتنا بتا دیں کل علم مجھے ملنے والا۔ اب میں کہتا یا رسول خدا بتا دیں، جا کے سو جائے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی ہے۔ یا رسول خدا بتا دیجئے، رسول خدا بھی نہیں سسپینس رکھے ہوئے ہیں کہ صبح کا انتظار کر، توجہ کہ صبح کا انتظار کر، آج رات میں نہیں بتاؤں گا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے سب کو واپس بھیج دیا۔ اب ایک مرتبہ یہاں پہ ختمی مرتبت نے اشارہ کیا، سب کے ذہنوں میں ناد علی آ گئی ہوگی۔ توجہ، اب سب کے سب صحابہ موجود تھے، صرف مجھے اشارہ کر کے آگے بڑھنا۔ عزیزان گرامی، سارے صحابہ کا مجمع تھا، پیغمبر نے اشارہ کیا کہ علی آنے والے ہیں، سارے انتظار میں تھے کہ علی یہاں نہیں ہے، کسی خیمے میں علی نہیں ہے، لیکن دو ایسے صحابہ تھے رسول خدا کے، وہ فوراً مدینہ کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک کا نام سلمان تھا، دوسرا ابو ذر۔ عزیزان گرامی، جب یہ دونوں کے دونوں صحابہ نے سنا نا تو فوراً مدینہ کی جانب بڑھنے لگے۔ تو کسی نے پیچھے سے آواز دی، کہا علی نہیں آئیں گے، کہ جس اعجاز قدرت سے پیغمبر نے فرمایا اس اعجاز قدرت سے علی نے سن لیا۔ کہ بس بھئی عزیزان گرامی، یہاں سے دونوں آگے بڑھے، سامنے سے دھول اٹھتی نظر آئی۔ اب تک جن کی آنکھوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، سامنے منور وجود مقدس علی نظر آنے لگا۔ جیسے جناب سلمان آگے بڑھے، قدموں کے بوسے دیے، دونوں نے استقبال کیا، جناب امیر علیہ السلام آگے آئے، جناب ختمی مرتبت نے علم دیا۔ عزیزان گرامی، میں سارے مضمون کو چھوڑ کے، واقع خیبر کو چھوڑ کے صرف 2 جملوں کے لیے زحمت دے رہا ہوں، شاید میں نے پہلے پیش کیا ہو، لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس جملے کو پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، مجھے خیبر کو پیش نہیں کرنا، یہاں پہ ختمی مرتبت نے علم دیا کہ یا علی میں نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا، میرا وعدہ ہے، سچے نبی کا وعدہ، صادق و امین کا وعدہ، کہ یا رسول خدا آپ کا وعدہ پورا میں کروں گا۔ مطالب کو پیش کروں گا، خدا کی قسم طاقت نہیں، مسلسل 1.5 مہینے سے سفر میں ہوں، آج پورا خون جگر لگا کے مطلب کو پیش کروں گا، مطلب کو پیش کرنے والا ہوں۔ یہاں جناب ختمی مرتبت نے کہا یا علی میں نے وعدہ کیا 40 دن میں فدا کروں گا، آج 40واں دن ہے، تو میں اپنی زبان کے اندر پیش کروں کہ
کہ جناب امیر نے کیسے جواب دیا ہوگا؟ کہا یا رسول خدا، اعلان کریں گے آپ، پورا کروں گا میں، وعدہ کریں گے آپ، پورا کروں گا میں، دین پہنچائیں گے آپ، پورا کروں گا میں، قرآن پہنچائیں گے آپ، پورا کروں گا میں، نکاح کریں گے آپ۔ عزیزان گرامی، ساری بات کو رو کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرے مولا نے فوراً تیاری کی۔ اب تک کا وہ سارا مجمع جو صبح کے ساتھ بھاگ کے واپس آتا رہا، وہ سارا مجمع دوبارہ تیار ہوا کہ حیدر کرار جانے والے جملے کو سنیے گا عزیزان گرامی۔ میرے مولا تیار ہوئے، چلنے لگے، بس ایک مرتبہ زمین پہ چلنے کا انداز بتا رہا تھا، کوئی فاتح چل رہا ہے۔ خیبر کی زمین قدموں کے بوسے دینے لگے، آسمان سے لبیک کی صدائیں آنے لگیں، ذوالفقار ہاتھوں کو چوم رہی تھی، ہر فضا سے امیر المؤمنین کے حیدر حیدر ہونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حیدر کے تمام میدان کے اندر زلزلہ سا محسوس ہونے لگا کہ وجود کے لحاظ سے میرے مولا بہت کمزور نکاہت محسوس ہوتی تھی، بہت اتنا چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا کھاتے تھے۔ جملے کو پیش کر گیا ہوں۔ اور مرحب حارث انتر ان کے متعلق مشہور تھا، پورا بکرا کھانے والے، بڑے قدآور، ہاتھی اور اونٹ پہ سواری کرنے والے۔ عزیزان گرامی، جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، میں نے پورا خون جگہ لگا کے جملے کو پیش کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ساری تمہید باندھ کے پیش کر رہا ہوں۔ جب جناب حیدر کرار میدان خیبر کے اندر پہنچے تو وہاں اندر سے آوازیں آنے لگی کہ کوئی حیدر آیا۔ میرے مولا نے خیبر کے سامنے ایک پتھر میں لوہے کا علم گاڑا۔ توجہ، جب تک سارا مجمع نہیں بولے گا، ایک مرتبہ پتھر میں لوہے کا علم گاڑا، اندر سے مرحب نے باہر دیکھا، اس کے پاس ایک علم نجوم کا ماہر بیٹھا تھا، منجم تھا، گھبرا کے اس کو دیکھا، کہا یہ بھاگنے والا نہیں لگتا۔ جملہ نہیں اب تک آیا، سب کے سب مجمع کی توجہ ہوگی، سارا مجمع جب تک میرے ساتھ نہیں چلے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ جس جملے کو پیش کرنے کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے، سارا مجمع سنے گا۔ عزیزان گرامی، حیدر کرار نے اندر کی باتیں سننا شروع کی، بلکہ یوں کہوں امامت کے کانوں نے، عصمت کے پیکر نے، ولایت کے جثے نے۔ جملے کو سنے گا عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سننا شروع کیا، اس نجومی نے آواز دے کے کہا کہ کمال اس کا نہیں، مرحب ڈرنے کی بات نہیں، کمال اس کا نہیں ہے، کمال اس برج کا ہے۔ جب وہ اس ستارے کے سامنے آ جاتا ہے نا تو پھر لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا، تو کمال اس کا نہیں ہے، وہ برج اس ستارے کے سامنے ہے، اگر تو بھی ہوتا نا تو ایسا کر سکتا تھا۔ مرحب نے مسکرا کے دیکھا، اچھا، امامت کے کانوں نے سنا، میرے مولا نے جیسے سنا، اسی علم کے اس پھریرے سمیت اس لوہے کے ایسا کو زمین سے اکھاڑا، دوسرے پتھر میں گاڑا، پھر اکھاڑا، پھر گاڑا، پھر اکھاڑا، پھر گاڑا۔ جب نام مرتبہ گاڑا تو ایک مرتبہ کہا کمال اس برج کا نہیں میرا ہے۔ اب اس نجومی نے فوراً کہا کہ خبردار اس سے مت لڑنا، کہ ابھی تک تو کہہ رہا تھا کمال اس کا نہیں ہے، کہ دیکھ نظام جو چلتا ہے نا وہ تمام کا جیسے طواف ہوتا ہے، کہ سارا نظام جو چلتا ہے وہ اس طرح سے چکر کاٹتا ہے۔ جملے کو دائیں نہ ہو، کہ نظام سارا ایسے چکر کاٹتا ہے، وہ برج گھومتا ہوا آیا تھا، ستارے کے سامنے تھا، جب وہ نکل گیا اس کی مدت کو 12 سال لگتے ہیں واپس آنے میں، کہ وہ برج نکل گیا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا جا جا کے لڑ لے، کچھ اس کا کمال نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے اس علم کو اکھاڑا پھر گاڑا، وہ برج واپس گیا، جب اس نے اتارا وہ نکلا، جب گاڑا واپس گیا، کہ کمال برج کا نہیں اس کا ہے۔
کمال اس برج کا نہیں ہے، کمال اس کا ہے جب یہ علم کو اکھاڑتا ہے برج واپس چلا جاتا ہے، جب گاڑتا ہے تو واپس دوبارہ اس ستارے کے سامنے آ جاتا ہے، کہ محسوس یہ ہوتا ہے رہتا یہ زمین پہ چلاتا آسمان۔ اسی کا نام ولایت ہے۔ اگر میں بات پہنچا پایا ہوں عزیزان گرامی، اسی کا نام ولایت ہے۔ جناب ختمی مرتبہ سارے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک عجیب و غریب مخلوق سامنے آئی۔ صحابہ نے دیکھا، سب بھاگنے لگے، کہا کہ بیٹھ جاؤ، یہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا، مجھ سے ملنے آیا۔ ختم مرتبہ نے فرمایا کہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا، مجھ سے ملنے آیا۔ آواز آ رہی ہے سمجھ میں کو؟ فرمایا کہ پریشانی کی بات نہیں، مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ آیا، قریب آیا، جب بہت قریب آ گیا تو ایک مرتبہ ختمی مرتبہ سے سوال کیا، کہا یا رسول خدا، آپ کے صحابہ مجھ سے ڈر رہے ہیں، اگر کہیں تو اپنا تعارف کروا دوں انہیں؟ کہ سب کو تعارف کروا دو۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کو تعارف کروا دوں، کہ اگر آپ اجازت دیں آپ کے صحابہ کو تعارف کروا دوں اپنا؟ کہاں تعارف کروا دو؟ اس نے کہا کہ میں حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس، کہ حام ابن ہیم ابن حامس ابن ابلیس کی نسل سے، یعنی جن تھا، کہا ہم جنوں میں سے ہیں۔ کہ جب ابلیس نے کہا کہ میں صراط مستقیم میں بیٹھوں گا، آدم اور اس کی نسل کو گمراہ کروں گا، کہ سارے جن متحد ہو گئے کہ ہمیں گمراہ کرنا ہے۔ کہ جیسے جن زمین پہ آئے، جناب آدم حبوط کیا، ہم انہیں پریشان کرنے کے لیے گئے، توجہ ہے مجمع کی، کہ ہم پریشان کرنے کے لیے گئے، جیسے ہی جناب آدم کے قریب پہنچے، کہ یا رسول خدا، ایک نور نمودار ہوا۔ اس نور نے نمودار ہونے کے بعد آدم کی حفاظت کی، کہ یا رسول خدا، سارے جن دوبارہ بیٹھے بحثنے لگے، یہ کون ہے؟ کہ بعد والا نبی ہوگا، یہ اس کا نور ہے۔ کہ اس کے بعد شیس نبی آئے، جیسے ہی سارے جنہوں نے حملہ کیا، دوبارہ وہی نور سامنے آیا اور اس نے جناب شیس کا دفاع کیا۔ توجہ کیجئے گا، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ کہ اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ بعد والا نبی ہوگا، انبیاء آتے رہے، ہم حملے کے لیے جاتے رہے، وہ نور حویدہ ہوتا رہا، انبیاء کو بچاتا رہا۔ جناب نوح آئے، ہم نے حملہ کیا، وہی نور سامنے تھا۔ جناب سام آئے، یہاں تک کہ جناب ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، موسیٰ، داؤد، سب آتے گئے۔ ہم ہمیشہ یہی کہتے تھے اس کے بعد والا نبی ہوگا۔ کہ سارے جن جانتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ کہ اب تک ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے، کس کا نور آتا رہا جو سارے انبیاء کا دفاع کرتا رہا۔ یا رسول خدا، وہ کس کا نور تھا، میں پوچھنے آیا ہوں۔ حام ابن ہیم ابن لامس ابن ابلیس۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو، کہ اب میں پوچھنے کے لیے آپ سے آیا ہوں۔ مجبور ہوا، مسلسل دیکھتا رہا، جب سے جناب آدم نے حبوط کیا، سارے انبیاء کے دفاع میں وہ نور آتا رہا۔ ہمیشہ ہم سب کے سب حملہ کرنے آگے جاتے تھے، وہ دفاع کرتا تھا۔ اب تک ہم کہتے رہے کہ بعد والا نبی ہوگا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ وہ کون ہے؟ توجہ توجہ توجہ، کہ یا رسول خدا وہ کون ہے؟ ایک مرتبہ رسول خدا کے دائیں طرف امیر المومنین سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میرے رسول نے ہاتھ بڑھایا، مولا کی جھوڑی کے نیچے رکھا، چہرے کو اٹھایا، ایک مرتبہ میرے مولا کے چہرے کو اٹھایا، کہا حام ذرا غور سے دیکھ، یہ وہ تو نہیں ہے جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک آتا رہا۔ حام نے مولا کو دیکھا، پلٹ کے بھاگا۔ کہ یا رسول خدا، یہ وہی نوجوان ہے۔
یہ کون ہے کہ ذاک اخی وابن عمی وثقتی وخلیفتی ووصیی ابو الحسنین. بس بھئی جب پیغمبر السلام نے تعارف کروایا کہ ذاک اخی وابن عمی وثقتی وخلیفتی ووصیی ابو الحسنین امام المشرقین یعصوب الدین امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب غالب علی کل طالب علی ابن ابی طالب. ابھی پچھلے 13 رجب سے اب تک کے درمیان ایک بہت بڑا رائٹر تھا جس نے مولا پہ کتاب لکھی تھی الصوت العدالۃ الانسانیہ. عربی میں کتاب لکھی تھی لبنان کے بہت بڑے عیسائی رائٹر نے. عیسائی رائٹر جارج جورڈک، جارج جورداک عربی میں کہتے ہیں، جارج جورڈک. دا وائس آف ہیومن جسٹس انگریزی میں کتاب کا ترجمہ، اس کا انتقال ہوا. دا وائس آف ہیومن جسٹس، عدالت انسانی کی آواز کا نام علی ہے. مسلمان نے نہیں لکھی، ایک عیسائی نے کتاب لکھی. سنیں گے چند مطالب پیش کروں آرام سے. عزیزان گرامی، ایک عیسائی رائٹر 90 برس سے زیادہ کا صاحب انتقال ہوا. تو اس سے پوچھا کہ بھئی اتنی تحقیق کر لی ہے. بعض مسلمانوں نے کہا ہم خرچہ بھر دائیں گے، ہم خرچہ برداشت کریں گے، ہم خرچہ بھریں گے. اوروں پہ بھی ذرا لکھ دو، نام نہ کہلوائیے گا خدا رہا. کہا اوروں پہ بھی لکھو، ہم خرچہ دیں گے. شیعوں نے پیسے دیے لکھا؟ کہا نہیں. کہا انہوں نے پیسے نہیں دیے، ہم دیں گے. سب سے بڑا امتیاز تشیع کا یہی ہے کہ ہم لوگ پیسے دے کے نہیں لکھواتے. کہا ہم خرچہ دیں گے، لکھ، دوسروں پہ لکھ. کہا اوروں کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ لکھوں. توجہ عزیزان گرامی، توجہ میں میرے ساتھ پیش کروں گا. جارج جورڈک کیا لکھا اس کی کتاب کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ صوت العدالت، انسانی عدالت کی آواز کا نام، انسانی عدالت کی آواز کا نام. اس نے کہا دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں جن کو ظلم کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے. جملوں کو سنیے گا، مجھے بے شک داد نہیں چاہیے، میں نے جتنی داد لینی تھی میں نے لے لی. اگر دینا چاہیں بولیں مجھے، بالکل اب میں جو مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کے آگے. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں شدت ظلم کی وجہ سے بہت لوگ ہیں جو مارے گئے. کہ قتل لشدت عدالت ہی. میں نے ترجمہ نہیں کیا، پھر بھی بہت سے پہنچ گئے. وہ کہتا ہے دنیا میں صرف ایک علی ہیں جو شدت عدالت کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. شدت عدالت. اب پتہ چلا ہمارے ہاں اصول دین میں عدالت کیوں ہے. جم لوگ ضائع بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، آپ ضائع نہیں کر رہے ہیں، بس میری بات پہنچ رہی، مجھے خوشی ہے. عزیزان گرامی، اصول دین میں ہمارے ہاں عدالت ہے. ہر انسان عادل بنے، ہر انسان کے پیچھے نماز ہو سکے، ہر انسان گواہ بن سکے. یہ ہے عدالت اجتماعی. توجہ کہ دنیا میں ظلم کی وجہ سے بہت سے مارے گئے ہیں، لیکن ایک علی بن ابی طالب ہیں جو شدت عدالت کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. کیا کیا؟ سنیں، اب سنیں، سارا مجمع سنے گا. کہ مولا سب آپ کی بیعت کے لیے جمع ہے. مجمع سن رہا ہے؟ کہ مجمع سارا مدینہ کی مسجد کے اندر جمع ہے آپ کی بیعت کے لیے. میرے مولا آئے مسجد نبوی کے اندر، جب آگے بڑھ رہے تھے تو قریب تھا اتنا مجمع مولا سے کہ مولا ہاتھ بیعت کے لیے پھیلا نہیں پا رہے تھے کہ میں بیعت لے سکوں. اتنا مجمع قریب تھا، ہر آدمی آگے بڑھ رہا تھا کہ ہم پہلے بیعت کر لیں. دور دور سے لوگ آئے تھے، مصر سے آ گئے، عراق سے، سب لوگ جمع تھے، مسلمان جمع ہو گئے تھے. جب سب قریب تھے، مولا کے باقاعدہ نعلین کے اوپر بعض اوقات پاؤں آ رہے تھے. جناب مالک دھکے دے رہے تھے کہ مولا سامنے کھڑے ہیں، کہ ہمیں پہلے بیعت کرنے دو، ہمیں پہلے بیعت کرنے دو. جناب عبداللہ ابن عباس سب کھڑے ہیں. میرے مولا کھڑے ہوئے بیعت لینے کے لیے ممبر رسالت پہ آئے. توجہ توجہ، ممبر رسالت پہ آئے. اب تک جتنے لوگ آتے رہے تھے رسالت کے ممبر کو دیکھتے تھے، پھر اپنے آپ کو دیکھتے تھے، دیکھ کے یہ فیصلہ کرتے تھے میں اس کے لائق نہیں.
جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے اس سے نیچے جہاں آپ کے قدم مبارک آتے تھے وہاں بیٹھتے تھے، اور کچھ اس کے بعد یہاں تک کہ تینوں قدم ختم ہو گئے تھے، اب پائیدان باقی تھا۔ میرے مولا آنے کے بعد سب جگہ پہ قدم رکھتے ہوئے وہاں جا کے بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے، آنے کے بعد بیٹھے، اور آنے کے بعد اپنا ہاتھ سب کے سامنے پیش کیا کہ آؤ اور آ کے بیعت کر لو۔ تب کی توجہ ہے نا میرے ساتھ، ہاتھ کی ہتھیلی کو آسمان پہ نہیں رکھا، زمین پہ رکھا، ہتھیلی کو آسمان کی طرف نہیں رکھا بیعت لینے کے لیے، بلکہ ہتھیلی زمین کی طرف تھی کہ بیعت کر لو۔ کسی نے کہا یا علی آپ بیعت لے رہے ہیں تو آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف ہونی چاہیے، کہ بیعت مانگ نہیں رہا، لے رہا ہوں۔ کہ بیعت مانگنے والے اور بیعت لینے والے اور، کہ یا علی آپ کو قرآن سے دلیل پیش کیجئے۔ اب یہ سارے حامی نہیں تھے، کچھ چوتھے رتبے پہ ماننے والے تھے، کہ دلیل کیا؟ میرے مولا کے قرآن کی آیت کہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، بیعت لے رہا ہوں۔ بیعت مانگنے والے اور ہیں، بیعت لینے والے اور ہیں، کہ رسول خدا نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ توجہ کہا تھا کہ یدی و ید علی سوا، علی کا اور میرا ہاتھ ایک جیسا ہے۔ توجہ کہ میرا ہاتھ میرا نہیں، خدا کا۔ قرآن کی آیت ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے میرے حبیب جب آپ کنکریاں مارتے ہیں یا آپ نے، یہ خدا کنکریاں مارتا۔ توجہ کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، ان الذین یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے حبیب یہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ اور ہاتھ کے اوپر ہے، نیچے نہیں۔ سنیں میں جملہ کہوں گا سرخلا سب دیکھتا ہوں کون کتنے لوگ مجھے داد دیتے ہیں اس کے بعد۔ عزیزان گرامی تاریخی یزید پہ تبرہ کرنا آسان ہے کیونکہ مر چکا، جہنم میں جا چکا۔ آج کے یزید پہ تبرہ کرنا بڑا مشکل، کیونکہ گرین کارڈ چھن سکتا ہے، پاسپورٹ جا سکتا ہے۔ ہر دور کے یزید پہ لعنت، چاہے پہلے پہ ظلم کیا ہو چاہے 12ویں پہ ظلم کرے، سب پہ لعنت۔ عزیزان گرامی ہم کردار، اب یزید نے خود مارا تھا امام حسین کو آ کے، کس نے مارا تھا؟ شمر نے۔ ہاتھ شمر کے تھے، دماغ، ہم ہاتھوں کو نہیں دیکھتے صرف، ہم اس دماغ کو، اس حکومت کو دیکھتے ہیں جس نے حصہ لیا ظلم میں۔ ہم کہتے ہیں ہاتھوں سے لے کے دماغ، ذہن اور اس شخصیت، سب پہ لعنت ہو کہ جو اس ظلم میں شریک تھے۔ عزیزان گرامی اگر ہم لعنت بھیجتے ہیں تو وہ کردار، عزیزان گرامی تو پھر ہمارے ہاں آپس میں محبتیں بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی جملوں کو سنیں گے، عزیزان گرامی جہاں جہاں تک جائیں گے اس پیغام کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ، جناب ختم مرتبت نے کہا تھا جو حاضر ہے غائب کو ضرور بات کو پہنچائے۔ عزیزان گرامی آئیں ذرا ایک واقعے کو پیش کروں گا۔ جناب امیر علیہ السلام کے سامنے 4 نوجوان لڑکے ایک آدمی کو لے کے آئے۔ سن رہے ہیں نا سارے مجمع؟ 4 نوجوان ایک آدمی کو لائے، کہا کہ یا علی اس نے ہمارے باپ کا قتل کر دیا۔ مولا نے فوراً سوال کیا کیا ایسا ہے؟ گواہوں سے ثابت ہوتا ہے جرم یا اقرار جرم سے، اقبال جرم سے جرم ثابت ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں قاتل ہوں۔ مولا نے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میرا اونٹ چرتا ہوا ان کے باپ کی فصل میں چلا گیا، اس نے ایک اینٹ اٹھائی اور میرے اونٹ کو ماری، میرا اونٹ مر گیا، میں نے وہی اینٹ اٹھا کے اس کے ان کے باپ کو ماری، اس کے سر میں لگی، وہ بھی مر گیا۔ مولا نے کہا کہ اونٹ کے بدلے میں تو نے انسان کا قتل کیا ہے، تو جانتا ہے قصاص کیا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا جان لے سکتے ہیں آپ۔ کہا پھر تیار ہو جا۔ کہا مولا میرے باپ کا جب انتقال ہوا نا تو میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، ہماری جو میراث تھی میں نے ایک زمین میں دفنا دی تھی، میرے بھائی کو اس کا میں حصہ نہیں دے پایا، اگر مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں میں جا کے اپنے بھائی کو اس کا حصہ دے آؤں۔ 3 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ مولا نے کہا ہے کوئی اس کی ضمانت دینے والا؟ اب دیکھیں قاضی نہیں کر سکتا نا، جناب ختمی مرتبت کے سامنے مولا نے کئی ضمانتیں دی، لیکن آج مولا خود قاضی ہے۔
خود جج سے تو کہا ہے کوئی ضمانت دینے والا کہ 3 دن میں واپس آئے گا؟ جناب بزرگ کھڑے ہو گئے، کہا مولا میں ضمانت دیتا ہوں، یہ 3 دن میں آ جائے گا۔ مولا نے کہا اور ابو ذر اگر یہ واپس نہ آیا تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ کہا مولا پھر قصاص میرا۔ کہا پھر تیار رہنا، یہ علی کی ذوالفقار ہے، عدالت علوی کیا ہے۔ وہ آدمی چلا گیا۔ جب تیسرا دن گزر کے ختم ہونے والا تھا، غروب کا وقت قریب تھا، سارا مجمع جناب بزرگ کے ساتھ جمع ہو گیا۔ کہا بزرگ تم بے موت مارے جاؤ گے، نہ ضمانت دیتے نہ تم پھنستے۔ عزیزان گرامی محمد میں کی توجہ ہو، یہاں پہ مولا مشکل کشاد دیکھ کے مسکرانے لگے۔ کہا بزرگ پریشان ہو؟ کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں پریشان؟ اب وہ چاروں بیٹے انتظار میں تھے۔ کہا ابو ذر بیچارہ نیک شریف زاہد عابد آدمی، ہمارے باپ کا قصاص تو بنتا نہیں ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے، کسی گھوڑے کے آنے کی آس محسوس ہو رہی ہے۔ دور سے آتا دیکھا، قریب آ کے وہ گھوڑا رکا، دیکھا وہی جوان واپس آ گیا۔ مولا نے کہا ذرا اس مجمع کو سمجھا دے، مجھے نہیں، اس مجمع کو سمجھا دے، تو فرار کر سکتا تھا، واپس کیوں آیا؟ کہ مولا واپس اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگ ضمانت دینا بند نہ کر دیں۔ مولا نے کہا ابو ذر ذرا تو بھی مجمع کو بتا دے تو نے ضمانت دی کیوں تھی؟ کہ مولا میں نے ضمانت اس لیے دی تھی تاکہ دنیا سے لوگ یہ نہ کہیں کہ اعتماد کرنا اعتبار کرنا اٹھ گیا۔ اعتماد نہیں اٹھا۔ وہ چاروں بیٹے رونے لگے۔ کہا یا علی ہم نے اس آدمی کو معاف کر دیا، ہمیں قصاص نہیں چاہیے اپنے باپ کا، ہم نے معاف کیا، خدا ہمارے باپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ مولا نے کہا اب تم بھی مجمع کو بتاؤ تم نے معاف کیوں کیا؟ کہ مولا ہم نے اس لیے معاف کیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دنیا سے رحم اٹھ گیا۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے پیش کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نیکی کا بیان اٹھ گیا۔